الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزکاة قنطرۃ الاسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے یہ اللہ رب العزت کا عطیہ اور اللہ رب العزت کی دین ہے. اس مال و دولت کے ہم تک پہنچنے اور ہمارے پاس جمع ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی تاجر یہ سوچتا ہو کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے وہ میری تجارت اور میری محنت کا نتیجہ ہے، یا کوئی کاشتکار یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے یہ میری کاشتکاری اور میری کھیتی باڑی کے نتیجے میں ہے، یا کوئی ملازم یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس جو کچھ مال و دولت ہے یہ میری ملازمت کے نتیجے میں ہے، تو کاشتکار اپنے اس خیال میں اور تاجر اپنی اس سوچ میں اور ملازم اپنے اس گمان میں غلط ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے اور دنیا میں اس کے جو اسباب ہیں، چاہے تجارت ہو، چاہے کاشتکاری ہو، چاہے ملازمت ہو، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں. اور چونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے تو یہ تو ہمارے پاس اسباب کے درجے میں ہے، اور یہ اسباب ہمارے خالی برتن کی طرح ہیں کہ جب تک اللہ اس کے اندر کچھ نہ ڈال دے وہاں تک ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ اس دنیا میں جو نظام بنا ہے کہ کچھ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ملازمت کرتے ہیں، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ کہ آج تک ہم نے کبھی سنا کہ کسی ملک کے وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو جمع کیا ہو، یا کسی ضلع کے کلکٹر نے لوگوں کو جمع کیا ہو اور پھر تقسیم کی ہو کہ اتنے لوگ کاروبار کریں گے، اتنے لوگ کاشتکاری کریں گے، یہ لوگ ملازمت کریں گے، بقیہ جو ہے خریداری کریں گے؟ ایسا کوئی نظام کسی نے سنا آج تک؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ یہ اللہ رب العزت ہی نے نظام بنایا ہے. پھر اگر اس سے آگے سوچیں، کاشتکار اگر یہ سوچتا ہو کہ میری کھیتی باڑی کے نتیجے میں میرے پاس مال و دولت ہے، کاشتکار اگر سوچے کہ میں تو زمین میں دانہ ڈال کر بھول جاتا ہوں، اس ایک دانے کو 100 دانے کی شکل کون دیتا ہے؟ اگر تجارت تاجر یہ سوچے کہ میری دکان کے نتیجے میں ہے تو تاجر تو دکان کھول کر بیٹھ گیا، ضرورت مند اور خریدار اس تک کون پہنچاتا ہے؟ ان چیزوں کی ضرورتیں کون کھڑی کرتا ہے اور کون اس کی دکان کی طرف مائل کرتا ہے؟ یہ سارا نظام تو اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ یہ مال و دولت میری محنت کے نتیجے میں ہے تو وہ اپنی سوچ کے اندر غلط ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے اور اللہ رب العزت کی دین ہے. ہم جو محنت کرتے ہیں
یہ تو صرف ایک اسباب ہے، ایک سبب کے درجے میں ہے، ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں لیکن کسی کو کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ دکانیں کھول کر بیٹھتے ہیں پھر انہیں اپنی دکانیں بند بھی کرنی پڑتی ہے، بہت سے لوگ ملازمت کرتے ہیں اچانک ان کی ملازمت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نظام اگر ہم سوچیں تو یہ نظام قائم کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کا عطیہ اور اللہ رب العزت کی دین ہے۔ جب یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اب میری اور آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جس اللہ نے یہ مال و دولت دیا ہے ہم سب اس مال و دولت میں اس دینے والے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کریں کہ اس مال کے اعتبار سے اللہ نے جو احکامات نافذ کیے ہیں اور جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی کی ہم فکر کریں، اور اس مال کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے اس فریضے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس فریضے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ ہمارے اسلام کے بنیادی ارکانوں میں کا ایک رکن ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں کا ایک رکن یہ زکوٰۃ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے یا اگر کوئی ایمان والا یہ بات کہتا ہے کہ میں ان تمام ارکان میں سے سب کو تو مانتا ہوں لیکن اس زکوٰۃ کے حکم کو میں نہیں مانتا، تو جب تک اس زکوٰۃ کی فرضیت کا وہ اقرار نہیں کر لے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں کا ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 82 جگہوں پر اس زکوٰۃ کے حکم کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ اس زکوٰۃ کے حکم کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایمان کی تکمیل بتلایا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مجلس میں پہنچی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں زکوٰۃ کے ادا کرنے پر ایمان کی لذت اور ایمان کے لطف کا ذکر فرمایا کہ اس جو آدمی 3 کام کر لے اسے ایمان کا مزہ اور ایمان کا لطف نصیب ہوگا کہ وہ پہلے تو یہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ اس کا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا رب نہیں ہے، اور سال میں 1 مرتبہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کیا کرے۔ جو یہ کام کر لے گا اللہ رب العزت اس شخص کو ایمان کا لطف، ایمان کا مزہ نصیب فرمائے۔ تو یہ زکوٰۃ ایک تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور ایمان کی تکمیل زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر موقوف ہے کہ جن کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، جن کے ذمے زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ جب تک اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اس زکوٰۃ کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مال کی حفاظت کا ذریعہ بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعہ محفوظ کر لیا کرو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعہ محفوظ کر لیا کرو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر یا پانی میں کہیں بھی اگر کوئی مال ہلاک ہوتا ہے تو وہ مال اس لیے ہلاک ہوتا ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہو۔ تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ تو مال کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ مال کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے
ہمارے ذمہ ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جن کے اوپر یہ زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا ہے، انہیں گنتی کر کے اور فکر کر کے اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ کن لوگوں کے ذمہ زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ ہر اس مالدار کے اوپر ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر پیسہ ہے۔ یہ 7.5 تولہ اس وقت ہے کہ جب کسی شخص کے پاس صرف سونا ہی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، تب اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ ورنہ عام طور پر نصاب 52.5 تولہ چاندی، جس کا وزن آج کے اعتبار سے تقریباً 612 گرام اور 340 ملی گرام یہ اس کا وزن ہے، کہ اس کی قیمت کا اگر کوئی آدمی مالک ہے جس کی مالیت آج کے اعتبار سے 41,900 کے قریب ہے، 41,885، میں 41,900 بتا رہا ہوں کہ 41,900 کی مالیت کا جو شخص مالک ہے، چاہے وہ مالیت اس کے پاس پیسے کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے، یا چاندی کی شکل میں ہے، یا مال تجارت کی شکل میں ہے، یا ان تمام چیزوں کو ملا کر کہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، اگر یہ تمام ملا کر اس مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب اور فرض ہے۔ اس لیے تقریباً آج کے دور میں اتنی مالیت کے تو اکثر لوگ مالک ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے مالوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ رب العزت کے اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے مسائل کافی وسیع ہیں، علماء سے مل کر آپ مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم لوگوں پر عائد کیا ہوا بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں ادا کی جائے۔ رمضان اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے لیے کوئی لازم ملزوم نہیں، بلکہ ایک شخص جب بھی صاحب نصاب ہوا، کوئی ایک آدمی بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد جب اس کے پاس اتنی مقدار صاحب نصاب کی مقدار کا مال پہنچا، اس دن سے وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب اس پر سال گزرے گا، 1 سال جب گزرا اس پر، اس کے ذمہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اس لیے رمضان کے اندر اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدیں بھی سخت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا چاندی یا روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ اس دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، اور اتنا تپایا جائے گا کہ گویا کہ وہ آگ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسی مال سے اس زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والے کے پیشانی کو اور بازوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جو دنیا میں تم نے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج اس کا مزہ چکھ لو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ مال کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک سانپ کی شکل میں سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ گنجا ہوگا، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نشان ہوں گے،
اور یہ علامتیں اس سانپ کی ہے جو سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال و دولت دیا ہے اور مال عطا کیا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مال کے اندر اللہ کے اس حکم کو اور اس فریضے کو پورا کریں. اور کتنی زکوٰۃ اللہ نے فرض کی؟ صرف 2.5%. کہ اگر 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ، 100 روپیہ ہے تو صرف 2.5 روپیہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں نکالنا ہے. ورنہ تو جب یہ مال ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اگر اللہ اس کا برعکس بھی کہتے کہ 2.5% اپنے پاس رکھو باقی سارا خرچ کر دو تو یہ بھی تو انصاف کے خلاف بات نہیں تھی. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے صرف 2.5% زکوٰۃ ہم پر فرض کی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی فکر کریں. اگر یہ ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی اور یہ زکوٰۃ کا مال ہمارے دوسرے مال میں پڑا رہا تو ہمارے اس مال کے لیے بھی اس میں وبال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے بقیہ مال کے اندر زکوٰۃ کے مال کو ملا کر رکھتا ہے تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اور اپنے صاف مال میں اس مال کو ملا کر رکھنا یہ اس کے صاف مال کے اندر بھی نحوست کو لائے گا اور اس کے لیے بربادی کا سبب بنے گا. اس لیے اس زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے کہ جن کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے وہاں تک ان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.